اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 123 124 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، اور ڈرتے رہو یا بچتے رہو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گی، لا میننگ نہیں، تجزی جو سزا ملتی ہے، جزا یعنی جزا، لیکن ہم ادھر میننگ لیں گے کام نہیں آئے گی۔ نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، اور بچتے رہو اس دن سے جب کام نہ آئے گی کوئی جان کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول ہوگی، اور نہ، لا میننگ نہیں، یقبلو قبول ہوگی، منہا اس سے، عدل عدل، ولا اور نہ، تنفعہا فائدہ دے گی اس کو، تنفع فائدہ، ہا اس کو، شفاعتن کسی کی سفارش، ولا اور نہ، ہم اس کو، ینصرون مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں قیامت کے دن کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچتے رہو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ جس طرح اس دنیا میں تو ہم لوگ جب جو آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست یار ہوتے ہیں تو وہ جو ہے مشکل وقت میں ایک کو دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یا جو ہے اس کی اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے جو ہے عدالت بھی چلے جاتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو، ماما چاچے جو بھی ہے اس کو بچاتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو ان کو جو ہے پیسے جمع کر کے اس کا جرمانہ بھی ادا کرتے ہیں آپس میں مل کے، اور نہ ہو تو پھر سفارش بھی کرواتے ہیں، اور پھر اس سے بھی کام نہ چلے تو آپس میں مل کے زور لگاتے ہیں، لڑائی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنے کو بچانے کے لیے، یعنی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس جگہ پر ان چاروں چیزوں کا بتایا ہوا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ یار دوست، نہ بھائی بہن، نہ باپ دادا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی عدل ہوگا، کسی کا عدل کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش ہوگی، اور نہ ہی کوئی مدد کیا جائے گا، کوئی بھی کسی کے مدد نہیں کر سکے گا، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے، یہ نہ کہو کہ کوئی ہمارا کام آ جائے گا، جو ہمارے یار دوست ہیں ادھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، اور از جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، رب ہو اس کے، بکلمات بہت سی باتوں میں، سات کلمات باتوں، سات بہت باتوں کے، فاتمہن پھر اس نے پوری کر دی، پھر اس نے تمام کر دی اس باتوں کو، یعنی اللہ نے اس کو جو باتیں کے لیے آزمایا اس نے پوری کر دی۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، انی میں، جاعلک بنانے
لگا ہوں کا تجھ کو، جائلو بنانا کا تجھ کو، للناس لوگوں کے لیے، لی کے لیے، نا سے لوگ، امامن امام پیشوا، جو پہلے جو پیشوا یعنی جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے جو کرتے ہیں، امامن یعنی امام، جس طرح مسجد میں امام ہوتا ہے۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی، و اور من سے، ذریتی میری اولاد۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں ملے گا، لا نہیں، ینالو ملے گا، عہد الظالمین، عہد قرار وعدہ، الظالمین ظالموں کو، ناانصافوں کو، نہیں ملے گا میرا قرار یا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے آزمایا۔ اب یہ بھی آگے اس آیت میں بنی اسرائیل کو اسپیشلی بتا رہے ہیں، یہودیوں کو، اور یہ پہلی آیت میں بھی کہ بچتے رہو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب اس آیت میں بتا رہا ہے کیونکہ یہودی جو ہے، بنی اسرائیل جو ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ دادا سمجھتے تھے۔ باپ دادا تو بنی اسرائیل کے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ان کی اولاد میں سے بھیجے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس طرح پھر چلتے چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے ان کی اولاد میں سے تھے۔ پھر جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، اس کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری دے دی۔ تو بنی اسرائیل اپنے اس بات پر بڑے اتراتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ہم بخشے جائیں گے اور ہمیں کوئی بھی سزا نہیں ملے گی، ہم اگر کوئی گناہ بھی کر دیں تو ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا ہر آزمائش میں، اور پھر وہ جو ہے اپنی آزمائش میں پورا اترا، اور پھر میں نے اس کو دوسرے لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا۔ یعنی ایک تو مسجد میں امام ہوتا ہے نا، ایک امام اس طرح بھی ہوتا ہے پیشوا کہ اس کے سنت پر چلتے رہیں، جو طریقہ کار اس نے زندگی میں اپنائے اس کے مطابق چلتے رہے۔ تو باقی سارے پیغمبروں کو اسی کے مطابق چلنے کا حکم دیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں پیشوا بنانے لگا ہوں سارے لوگوں کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ بے انصاف ہوں گے اس کے لیے میرا قرار نہیں ہے۔ یعنی اب جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، جو بے انصاف ہوں گے اس کا قرار نہیں ہے، اس کا وعدہ میں نہیں کرتا۔ تو صاف انکار ہو گیا۔ جس بات پر یہودی اتراتے ہیں کہ ہم بے حساب جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ بات ادھر ختم ہو جاتی ہے کہ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا قرار ظالموں کے لیے نہیں ہے، بے انصافوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ہمیں اس راستے پر چلائے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور اس سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، برائی سے بچائے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جو ہے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے،
اور ہماری ساری دعائیں اللہ قبول فرمائے، حاجات ہماری ضروریات پوری فرمائے، اور جو دعا کی ہے اس کو بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں کی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے اور اس ٹائم یاد نہیں ہے تو اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ۔